سب سے پہلے میں آپ لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں جو وقتاً فوقتاً پبلک کی آواز کو پورے جموں اینڈ کشمیر میں اجاگر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کہ جس میں مجھے لگ رہا ہے کہ میں نے سب سوشل میڈیا کو پلیٹ فارم کو دیکھا ہے۔ آؤٹ آف دا انٹائر سوشل میڈیا جو جے کے اپڈیٹ ہے، اس کا میں نے سب کچھ 0 سے لے کر 100 تک دیکھا ہے کہ آپ بالکل لوگوں کی آواز بن کر اجاگر کرنے میں تو جو کردار ادا کرتے ہیں وہ اس کو ہم سراہتے ہیں، کیونکہ یہ انٹرنل یا ایکسٹرنل افیئرس کی وجہ سے نہیں ہے۔ میں آپ کو تعریف کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو گراؤنڈ سچویشن ہے اور ایکسٹرنل انٹرنل سچویشن کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ آپ کا جو پلیٹ فارم ہے وہ بالکل مجھے اچھا لگا۔ اور دوسری بات ہے کہ جو انہوں نے نیشنل کانفرنس، چاہے بی جے پی جموں میں آئی ہے، ہمارے کشمیر پروونس میں جس طرح جتنے بھی ایم ایل اے بنے ہیں میکسیمم نیشنل کانفرنس سے جیت کر کے آئے ہیں، تو انہوں نے ہوا میں ایک ایسا میمورنڈم اور ایسا مینیفیسٹو ڈیورنگ دا کمپین آف اسمبلی الیکشنز انہوں نے لوگوں کے سامنے جو وعدے کیے ہیں، 12 سلنڈر اور اس کے ساتھ ساتھ بجلی کو فری کرنے کا جو انہوں نے آدیش جاری کیا ہے، انہوں نے کیروسین اور جتنے بھی اسینشل کموڈیٹیز ریلیٹڈ پروڈکٹس ہیں ان کو سینٹر سے واپس لانے کی کوشش کا گھوشنا کیا ہے اس مینیفیسٹو میں۔ جو اس وقت تک آج پورا 1.5 سال ہو گیا ہے کہ آج تک وہ کہیں گراؤنڈ زیرو پر نظر نہیں آ رہا ہے۔ اور لاسٹ پریڈکشن جو عمر صاحب نے دے دی ہے کہ اینڈنگ جو یہ جنوری ہے بلیں جمع کرائے تاکہ یہ جو فیس وغیرہ ہے اس کے متعلق معاف کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب وقت گزر چکا ہے، اب تو 31 جنوری جو چل رہا ہے آنے والا ہے، 31 جنوری تک کچھ دن ہی رہ گئی ہے۔ اب پتہ چلے گا موقع پر ہی ان کے وعدوں کا، جو ان کے وعدے تھے ان کے وعدوں کا جو عملی جامہ پہنانے کا بھی پتہ چلے گا۔ تو کیا لگتا ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے کہا تھا کہ مفت بجلی ہوگی، سلنڈر ہوں گے، لیکن بعد میں انہوں نے جو ہے وہ جو کم طبقہ ہے ان کے لیے انہوں نے مفت کر دیا تھا؟ دیکھیے سر، اس وقت میں کسی بھی ذاتی مفاد کے بنا، ذاتی مفاد کے بغیر میں عوام سے یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں، عوام اس وقت چاہے جموں والے ہو کشمیر والے ہو، ان کے وعدوں کے بہکاوے میں آئے۔ یہاں پر لوگ آئے بی جے پی کے بہکاوے میں، اور کشمیری جو ہے انٹائرلی وہ آئے نیشنل کانفرنس کے بہکاوے میں جو انہوں نے وعدہ دیا تھا۔ اور اس وقت نتیجہ یہ نکلا کہ اس وقت جو ایل جی سرکار اور عمر سرکار، اس کے بیچ میں بٹوین دا ایل جی سرکار اینڈ عمر سرکار، دا پیپل آر پریزنٹلی انڈر دا گرپ آف پریشانی کے شکار ہیں، اور جو بھی سمسیایں حل ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہو پائی۔ سلنڈر اور مفت بجلی کا جو وہ تو گراؤنڈ زیرو پر کوئی نام ہی نہیں دکھ رہا ہے۔ 2-3 ہزار ایک غریب کو 3,2500 روپے کی بل آتی ہے، یونٹ اس میں کوئی کٹوتی نہیں ہو رہی ہے، یونٹ اس میں بڑھوتری ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہر جگہ کونے کونے پہ سمارٹ میٹرز نصب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے حوالے سے یہ بریفنگ دے رہے ہیں، وہ ہمارے عوام کے لیے، غریب عوام کے لیے، چاہے جموں کا ہو، کشمیر کا ہو، کسی بھی کاسٹ کا ہو، کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو، یہ ہمارے غریب عوام کے لیے بہت ظلم ہے۔ اور مجھے لگ رہا ہے کہ آنے والے وقت میں، آنے والے جو آن سیٹ یہ جو ہماری جنریشن ہے، جس طریقے سے یہ پچھلے دہائیوں سے کچھ پریشانی کے گناہوں کے شکار رہے، تو اس سے بدتر آنے والا جو آن سیٹ جنریشن ہے، اگر اسی طرح کا سوچ وچار ان پارٹیوں کے نیتیوں میں رہا تو ہمارے جموں اینڈ کشمیر کے لوگوں کیا لگتا ہے کہ بہت دھچکا لگے۔ جو ابھی 2 ٹائر سسٹم چل رہا ہے، ایک طرف ایل جی گورنمنٹ ہے، دوسری طرف نیشنل کانفرنس کی گورنمنٹ ہے، تو کیا لگتا ہے کہ جموں میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے یا پھر آپسی جو ہے ان کے مفاد ختم نہیں ہو رہے؟ آئی ہمبل ریکویسٹ یور آنر، اگر 1947 سے لے کر آج تک کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ صرف غلام نبی آزاد صاحب کے 2.5 سال کے کاریہ کال میں ہوئی ہے۔ اگر جموں میں کوئی انفراسٹرکچر موجود ہے دکھانے کے لائق ہے 1900 مہاراجوں سے لے کر آج تک، تو وہ غلام نبی آزاد صاحب کی کارکردگی ہے، چاہے یونیورسٹیاں ہو، کالجز ہو، میڈیکل کالجز ہو، جو اس نے ایز اے ہیلتھ منسٹر
اور اسی طرح اگر آپ دیکھو گے ڈسٹرکٹ کمپلیکس، اگر جموں میں ڈسٹرکٹ کمپلیکس ہے، ہر ڈسٹرکٹ میں 10 کے 10 ضلعوں میں، کشمیر کے 10 کے 10 ضلعوں میں حاج ہاؤس جو کشمیر میں بنایا، ادھر یاتری بھون بنایا، ادھر مطلب ہر جگہ پہ جس نے مطلب ڈیولپمنٹ کا جو پوچھاڑ ہے سینٹر سے لایا اور جموں اینڈ کشمیر کے لوگوں کے لیے وہ نصب کروایا، آج بھی لوگ اس کی کاریہ کو یاد کر رہے ہیں۔ اس پیٹرن پہ، اس ٹرپل شفٹ میں جس طریقے سے غلام نبی آزاد صاحب نے یہاں پر جموں کشمیر میں ٹرپل شفٹ، ڈبل شفٹ رائز کیا ہے، اس پیٹرن پہ آج تک مطلب کوئی سرکار اس کو مطلب انہینس کرنے کی کوئی کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ صرف تو یہی لگے ہیں بی جے پی ورسز پی ڈی پی ورسز این سی ورسز بی جے پی، بس یہی آج تک جو جموں اینڈ کشمیر کے لوگ دیکھ رہے ہیں، سبز باغ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن گراؤنڈ زیرو میں تو نہ کوئی جموں میں آج کے ڈیٹ میں تو ان 10-15 سالوں سے آپ مجھے دکھائے سر کون سی ڈیولپمنٹ ہے۔ کشمیر میں آپ دکھائے جو ادھورا پروجیکٹس تھے جب غلام نبی آزاد صاحب چیف منسٹر تھا، یا وہ گورنمنٹ آف انڈیا میں یونین ہوم منسٹر آف ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اس کے پاس تھا، ہیلتھ اینڈ فیملی ویلفیئر، جو انفراسٹرکچر آج تک بنی ہوئی ہے، اگر بنی بسولی، کسی بھی پونچھ، راجوری یا مطلب یہ جو کشتواڑ، ڈوڈا، گول، ارناس، جموں رولر، جموں سٹی میں کہیں پر نیو ٹائپ سب سینٹر ہے، پرائمری ہیلتھ سینٹر ہے، سب ڈسٹرکٹ ہسپتال ہے، جہاں پر غلام نبی آزاد صاحب کی کاریہ کال کے دوران وہ وہاں تک پہنچایا، تو تب سے لے کر آج تک کسی بھی ایڈمنسٹریشن نے، کسی بھی سرکار نے اس کو بڑھانے کی کوشش کی ہے۔ اسی طرح کشمیر میں اگر آپ دیکھو گے آج بھی فون آ رہے تھے، گیتی پورہ ہمارا علاقہ ایک ہے، وہ بچھڑا ہوا ایریا ہے میرے ڈسٹرکٹ میں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ٹکورا، شادی مرگ، یہ کیلر ہے، ویل ہے، چھٹ وٹن ہے، سدو ہے، جو مغل روڈ کے مطلب مغل روڈ اور پونچھ کے درمیان جو ایک گاؤں آتا ہے، اسی طرح جس طرح قاضی مونڈا، ہیرپورہ، وہاں کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو میڈیکل فیسلٹی ہے وہ جب غلام نبی آزاد صاحب نے جس طریقے سے وہاں بلڈنگیں بنائی، بس بلڈنگیں بنائی تو آج تک ان میں کوئی عملہ نہیں ہے، گناہوں کے شکار لوگ ہیں۔ مطلب آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈیولپمنٹ آزاد صاحب کے ٹائم پر ہوئی ہے وہی ہوئی ہے، اس کے بعد نہیں ہوئی؟ اس کے بعد تو آپ بتائے سر مجھے، آپ بھی گواہ ہے، ہم بھی گواہ۔ آپ کشمیر سے تعلقات رکھتے ہیں اور ایک اچھے پولیٹیکل اینالائسٹ ہیں آپ، تو جس طریقے سے کشمیری پنڈت کی ڈیمانڈ ہے، کشمیر واپسی کی لگاتار پردرشن کر رہے ہیں، کیا لگتا ہے کہ واپسی ہو پائے گی؟ سر کیوں نہیں ہو پائے گی؟ اس وقت اگر مودی جی کی سرکار ہے، گورنمنٹ آف انڈیا میں، امت شاہ جی صاحب ہوم منسٹر ہے، راج ناتھ جی ڈیفینس منسٹر صاحب ہے، یہ اگر گورنمنٹ آف انڈیا چاہے گا یہ مٹر دانے کے برابر ہے، کشمیر پنڈتوں کو 24 گھنٹے کے اندر وہاں پر بسائیں گے اپنے اپنی جگہوں پر جہاں میں وہ رہ رہے تھے۔ کشمیری پنڈت پورے جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے ایک شان تھی۔ وہ وشواس بن پائے گا، وہ ٹرسٹ بن پائے گا دوبارہ سے؟ نہیں سر، ٹرسٹ تو مطلب ہمارے کشمیری لوگوں میں ٹرسٹ برابر ہے کشمیری پنڈتوں کے لیے، مان اور سمان ہمیں بالکل جس طرح جموں واسیوں کے لیے ہے، اسی طرح اللہ پاک کی قسم کشمیری پنڈتوں کے لیے ہمارے دل میں، معاشرے میں، سوسائٹی میں، انٹرنلی ایکسٹرنلی مان اور سمان ہے۔ کچھ اس وقت 90s میں کچھ مطلب ایڈمنسٹریشن کو کوئی غلطی ہو گئی ہے، کچھ ملیٹنٹس بھی مطلب ان کے خلاف بڑک اٹھے کہ مطلب چاہے کہیں پہ مسجد کے ساتھ ہاتھ لگا تو انہوں نے مندر کے ساتھ ہاتھ لگانا سٹارٹ کیا ہے۔ یہ مطلب جو رائیولٹی اس ٹائم پیدا ہو گئی ہے، وہاں اس وقت کی اس طریقے کی کوئی سرکار نہیں تھی کہ جو اس رائیولٹی کو دبانے کی کوشش کرے، اس رائیولٹی کو بالکل فروٹفل ماحول میں دوبارہ ریمین کرنے کی کوشش کریں گے۔ مطلب اس طریقے کے مطلب ان سرکاروں نے اس طریقے کی کوشش نہیں کی۔ آج کے ڈیٹ میں آپ کے مادھیم سے گزارش کرنا چاہتا ہوں انڈین ایڈمنسٹریشن اور ہمارے اسٹیٹ کے پورے LG ایڈمنسٹریشن اور جو پاپولر سرکار بنی ہوئی ہے مطلب کیئر ٹیکر سرکار، اس سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں اگر آپ کے دل میں واقعی طور خدا حاضر ناظر رکھ کر بنا کسی ایجنسی کے تھرو، بنا کسی رائیولٹی کے تھرو کشمیری پنڈت بھائیوں کو اگر آپ کو کشمیر میں بسانا ہے، آج کے ڈیٹ میں ویسا ماحول ہے کیونکہ ادھر ہمارے کشمیر ویلی میں اتنی ملیٹنسی آج نہیں ہے جتنی ہوتی تھی۔ آج تو میرے خیال میں 0.0 کے برابر بھی مطلب ملیٹنسی نہیں ہے۔
इंटरनल एक्सटर्नल इम्प्रेशन है। मतलब जिस तरीके से पहले मई में जंग हुआ है, जंग के दौरान जो स्थिति बनी वो उस गोली ने उस वक्त नहीं समझा कि ये जम्मू का कोई डोगरा भाई हो, कश्मीर का कोई कश्मीरी हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, बौद्ध हो, कोई भी हो, गोला या गोली वो उस स्थिति में वो मतलब नहीं देखना चाहते हैं, क्योंकि गोले और गोली के सामने हर एक इंसान जो होता है वो एक ही जैसे होता है। और मैं गुजारिश करना चाहता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एडमिनिस्ट्रेशन से, अल्लाह न करे दोबारा ऐसी स्थिति बने जो स्थिति मई में स्टार्ट हुई है। उस वक्त में मतलब मैं तनकीद नहीं कर रहा हूँ, अलबत्ता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इस वर्क कल्चर के ऊपर मैं उंगली उठाना चाहता हूँ। अगर जम्मू और कश्मीर के बॉर्डर्स इन्होंने मतलब उस वक्त यूज किए हैं, उस वक्त मतलब इन्फिल्ट्रेशन जो आर पार हो रही थी, अगर इन्होंने सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर बॉर्डरों को एक्टिवेट किया है, पूरे मुल्क में हजारों किलोमीटरों के ऊपर ये बॉर्डर लाइन बनी हुई है। इन्होंने जम्मू और कश्मीर के अलावा मतलब कोई बॉर्डर इस तरह इस्तेमाल नहीं किया है जितना जम्मू और कश्मीर के बॉर्डर इन्होंने एक्टिवेट किए हैं। उससे क्या हुआ है, अगर पुंछ राजौरी में लॉस हुआ है वहां पर भी हम ही मरे, हम ही बेदखल हो गए घरों से। अगर उड़ी या सांबा या कठुआ किसी भी एरिया में, अरनिया बॉर्डर में या रामगढ़ बॉर्डर में या सुचितगढ़ बॉर्डर में कहीं पर भी कोई मतलब इवैक्यूएशन हुई है, वहां पर भी हम ही थे। और कश्मीर में जो भी बॉर्डर है वहां पर भी हम ही थे, हम ही इवैक्यूएट हुए, हमें ही दुख हुआ है। लेकिन अदर देन जो बॉर्डर है कि हजारों किलोमीटरों के ऊपर, जो यहाँ से लेकर ये जो पठानकोट से लेकर मतलब पूरे मतलब जब श्रीलंका टच होता है या गुजरात टच होता है, इंडियन गवर्नमेंट ने उस तरीके के बॉर्डर वहां पर एक्टिवेट नहीं रखे हैं जिस तरीके के जम्मू एंड कश्मीर को इन्होंने उस वक्त बैटल ग्राउंड बनाने की कोशिश की है। उस वक्त मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, उस वक्त याद रखना चाहिए था ये वो धरती है जो पीर बाबाओं की धरती है, ये वो धरती है मतलब जो हमारे ऋषि मुनियों की धरती है। जिस तरह यहाँ पे मंदरू का शहर कहा जाता है और कश्मीर को पीरवारी कहा जाता है, जिसके ऊपर मतलब महाराजा गुलाब सिंह ने राज किया, महाराजा प्रताप सिंह ने एज ए प्रिंसिपल स्टेट राज किया, महाराजा हरि सिंह जी ने राज किया है। उसी तरह उसी पैटर्न पे अगर शेख अब्दुल्ला ने उस वक्त, मैं शेख अब्दुल्ला के हित में कोई बात नहीं करना चाहता हूँ, मगर उसके वर्क कल्चर के ऊपर इतना तो कहना चाहता हूँ, अगर कश्मीरियों को उस वक्त पाकिस्तान के साथ रहना चाहना उसको वो पसंद करते थे, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने नफरत की पाकिस्तान के साथ और अपने इस इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इन्होंने ताना बाना सब कुछ आन बान शान को समझ लेकर इसी के साथ रहने के लिए वो अपनी मतलब कोशिश पूरी की। जो महाराजा हरि सिंह के टाइम में जो दफा 370 बना हुआ था, जो महाराजा हरि सिंह के टाइम में प्रिंसिपल स्टेट थी, जब आज़ादी हुई है, आज़ादी के बाद हमारे जम्मू और कश्मीर में एक इज्जत था, प्राइम मिनिस्टर था, सदर रियासत था। तो प्राइम मिनिस्टर से लेकर आज हम यूटी के एक मतलब केयर टेकर चीफ मिनिस्टर की तरफ ध्यान दे रहे हैं कि इसने कल क्या कहा, आज क्या कहेगा, परसों क्या कहेगा। और एलजी इस वक्त एलजी और उमर सरकार के बीच में जो समस्या दरपेश है, लोगों को लोग पीस रहे हैं इस वक्त, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कहीं पर कोई काम नहीं हो रहा है। काम अगर हो रहा है इस वक्त वो वहीं पे हो जाएगा जब 40-50 बंदे कहीं जुट करके कोई प्रदर्शन करेंगे, तो फिर क्या ना के बराबर उनके कोई काम जीरो ग्राउंड पर कहीं मतलब इक्का दुक्का कहीं पे हो जाएगा, तो उसको वर्क कल्चर नहीं कहते हैं। लिहाजा मैं इनके आज के इस प्रेजेंट ऑन सेट जो गवर्नमेंट है, इस कार्यकाल को मैं इतना नहीं सराहता हूँ, इस कार्यकाल के हित में मैं नहीं हूँ, मैं इसके हित में हूँ मतलब जो
सरकार, जो प्रशासन, जो चाहे एलजी सरकार हो या हमारे स्टेट में पॉपुलर मतलब सरकार हो, मैं उस सरकार को समर्थन मतलब मानता हूँ, मैं उस सरकार को तारीफ मानता हूँ जो जम्मू कश्मीर, पुंछ, राजौरी, लेह लद्दाख, ये जो डोडा कश्तवाड़ के भाईचारे को कायम रखने में पहले स्टेप में अपना अहम किरदार अदा करेगा। जब ये भाईचारा कायम हो जाएगा तभी तो हम एक बनकर किसी भी बैरूनी मुदाखलत के साथ मुकाबला करने के लिए तैयार रहेंगे। जम्मू एचईवीज प्राइवेट लिमिटेड अब लेकर आए हैं सुकेम लिथियम बैटरी इन्वर्टर्स की नई रेंज, जिसमें स्मॉल साइज में आपको मिलेगी ई रिक्शा की सिंगल बैटरी, 1250 वॉट का इन्वर्टर, 2500 वॉट के इन्वर्टर्स, 5 किलोवाट के इन्वर्टर्स, जिस पर आप चला सकेंगे 1.5 टन के 3 एसी, जबकि 11 किलोवाट के इन्वर्टर्स पर आप चला पाएंगे एक साथ 6 एसी। सुकेम आपको 100 किलोवाट तक लिथियम इन्वर्टर्स उपलब्ध करवाएगा। इसके साथ ही सोलर सिस्टम में भी सुकेम लेकर आया है 3 किलोवाट से लेकर 100 किलोवाट की लिथियम हाइब्रिड इन्वर्टर्स। तो देर किस बात की, आज ही आएं। हमारा पता है जम्मू एचईवीज प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 37, यार्ड नंबर 6, ट्रांसपोर्ट नगर जम्मू। मोबाइल नंबर 9070770000, 9906068883। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।